السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ناج البلاغہ جو آپ کی خطبات کی کتاب ہے، 3 حصوں میں پر مشتمل ہے، آخری حصے سے جلد سوم سے کلمات کثار سے بات شروع کر رہے ہیں۔ پہلا فرمان گرامی ہے مولا کا، کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ مولا ایک ہدایت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتنے فساد سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ کہ گویا تم اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس فتنے میں اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں نظر انداز کر دیں۔ اونٹ کا 2 سالہ بچہ جو ہے نہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر سواری کی جا سکے، ابھی چھوٹا ہوتا ہے، سواری کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر وہ مادہ بچہ ہے، اونٹنی ہے یعنی مادہ ہے، نر نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا دودھ دویا جائے۔ وہ جوان ہوگا تو پھر اس قابل ہوگا کہ وہ بچے دے، اس کے دودھ کام آ سکے، یا نر ہے تو اس پر سواری کی جا سکے۔ مولا نے ایک تمثیل دے کر بات سمجھائی ہے کہ فتنے فساد میں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں اپنی جان ضائع نہ کرو۔ یہ ہدایت ارشاد ہے مولا۔ دیکھیں قرآن مجید کی روح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ جہاں مومن اگر آپس میں الجھ پڑیں 1 منٹ کے لیے، قرآن فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، لیکن فرماتا ہے اگر وہ آپس میں الجھ پڑیں کسی بات پر، تو میں ہو جائے، تو فرمان کا تماشا نہ دیکھو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن ان کے بھائیوں کے دل صلح کراؤ، تماشبین نہ بنو، ان کو سمجھاؤ بھائی تمہیں لڑنا نہیں چاہیے، تم بھائی بھائی ہو، اسلامی بھائی ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، چاہے بھائی بھائی بن کر ہمدردی کرو، لڑو جھگڑو نہیں۔ اسلام کا یہ دستور ہے، قانون ہے۔ آگے فرماتا ہے اگر ان میں سے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک بغاوت کرے، سرکشی کرے، یعنی بات کو نہ مانے، میں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، میں نے تو سے مکنا ہی مکنا ہے، پنجابی میں ہی بولتا ہوں نا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ، ایک بندہ بغاوت کرے، سرکشی کرے، نہیں بات مانتا، تو پھر تمہارا کیا فرض ہے؟ غیر جانبدار لوگوں کو تمہارا کیا فرض ہے؟ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر لڑو تم اس سے جو بغاوت کر رہا ہے، جو سرکشی کر رہا ہے، جو بات کو نہیں مان رہا، جو صلح کو قبول نہیں کر رہا، زیادتی کر رہا ہے، اس سے پھر تم لڑو۔ یعنی مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے ساتھی نہ بنو، چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن کا یہ درس ہے، حکم ہے۔ فرماتا ہے پھر کہ اگر وہ پھر جب اس کے سمجھے گا کہ یہ پہلے تو اکیلا تھا، اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا، اب اس کے ساتھ 4 بندے اور طرفدار بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آ جا تم نبڑ لے، تو جڑا کوئی کرنا کر۔ فرماتا ہے اگر وہ اس صلح پر آ جائے، ٹھیک ہے تم جو بات کہتے ہو ہم مان لیتے ہیں، ہم صلح کرا دو، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تو فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کراؤ، صحیح صلح کراؤ، کسی کی طرف داری نہ کرو، جانب داری نہ کرو، جو کسی نے زیادتی ہے اسے اس کا جرمانہ یا اسے جو مناسب ہو معافی مانگے، وہ اس کی جس طرح تلافی ہو سکتی ہے وہ کرے، جس کی زیادتی ہے، جو زیادتی کر رہا ہے۔ تو اسلام صلح کا دین ہے، لڑائی جھگڑے کا اسلام دین نہیں ہے۔ اور مولا نے یہاں فرمایا کہ فتنے فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جان ضائع نہ کرو۔ جہاں اسلام کی اور غیر مسلم کی لڑائی ہو، جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں،
ان سے، یا جو تو عزت تمہارے پر حملہ کرے، تمہاری گھر مطلب مال پر حملہ آور ہو، تو اس کا دفاع کرنا تمہیں حق حاصل ہے۔ دفاع، جہاد اسلام میں دفاع کا نام ہے۔ نبی معظم کی ساری جنگیں پڑھ لیں، دشمنوں نے مکہ سے نکالا، تشریف لائے مطلب مدینے میں چین سے نہ بیٹھنے دیا، آپ کے خلاف سازش کرنے لگے، ان لوگوں سے ملے کہ یہ معاذ اللہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی مخالف ہیں ہمارے، لہٰذا ان کو مل کر ان کو ختم کرے معاذ اللہ۔ یہاں بھی چین سے نہ بیٹھے، لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، نبی کی اتنی جنگیں ہیں، دفاعی جنگیں ہیں۔ اسلام لڑائی جھگڑے کا نام نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہاں، وہاں بھاگنا جہاں اسلام کی لڑائی ہو، جہاں دشمن کا دفاع کرنا ہو، ظالم کا دفاع کرنا ہو، تو وہاں بھاگنا حرام ہے، وہاں جان بچانا حرام ہے۔ یعنی جہاد سے بھاگ جانا، جو اسلامی جہاد ہے، جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، جس کا حکم نبی نے دیا ہے، جس کا حکم امام نے دیا ہے، یا نائب امام نے حکم دیا ہے کہ یہاں لڑنا تمہارے لیے فرض ہے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنی عزت کے دفاع کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمہیں نکل آنا چاہیے میدان میں، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو وہاں جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اس جہاد سے جان بچانا حرام ہے۔ عام جملہ کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے، نہیں، جان بچانے کا موقع محال ہے۔ فتنے سے مولا فرماتے ہیں جان بچاؤ، اس میں جان کو ضائع نہ کرو۔ جہاں اسلام کا مقابلہ آ جائے کسی سے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، دین کو ختم کر، تو وہاں اپنا اس کا دفاع کرو، وہاں شہید ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں مارے جاؤ گے تو شہادت کا درجہ ہے، غازی بنو گے، مار لو گے تو تمہیں پھر بھی تمہیں درجہ ملے گا۔ ہاں، مومن کے متعلق اس طرح قرآن نے واضح کیا ہے کہ لڑنا کہاں چاہیے، صلح، اگر کافر بھی تمہارے ساتھ صلح کی پیشکش کریں تو اسلام صلح کو ترجیح دیتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پر تشریف لے گئے، یعنی مدینہ سے چل کر حدیبیہ منزل ہے مکہ سے قریب، وہاں پر ٹھہرے اس حدیبیہ کے مقام پر، تو بھیجا ایک آدمی کو کہ یہ کفار کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہو چکی ہیں، قریش مکہ ہماری لڑائیاں، پہلے جنگ بدر، احد، خندق، یہ لڑائیاں ہو چکی تھیں، لہٰذا ان کو اطلاع دے دی۔ نبی معظم نے بہت بہتر سمجھا اس بات کو، ان کو اطلاع دینی چاہیے کہ میں صرف لڑائی کے لیے نہیں آ رہا، معاذ اللہ تم غلط نہ سمجھو، میں صرف عمرہ کے لیے آ رہا ہوں، زیارت کے لیے آ رہا ہوں، کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے آ رہا ہوں، لہذا کوئی لڑنے کا پروگرام ہمارا نہیں، لہذا تم اس سے۔ ان لوگوں نے اپنی اس میں توہین سمجھی ہے۔ وہ نبی جو یہاں سے چھپ کر گیا تھا، اپنی جان بچا کر گیا تھا، آج وہ ہمارے شہر میں آ جائے، ہماری تو اس میں ناک کٹتی ہے۔ انہوں نے کہا اس دفعہ آگے ہم لڑتے بھی نہیں جی، معذرت کرتے ہیں، لہذا آپ اس دفعہ واپس چلے جائیں، پھر آئندہ سال ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ آئیں بے شک۔ جی شرائط پیش کی، حالانکہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان میں ایک شرط یہ تھی، اگر کوئی کافروں کا آدمی، کافر آدمی، مشرک آدمی اگر نبی پاک کے پاس چلا جائے اور اسلام قبول کر لے تو نبی معظم اس کو واپس کریں گے۔ اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، تو وہ کافروں کے پاس آ جائے تو کافر اس کو تحفظ دیں گے، وہ واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ ٹیڑھی شرط تھی، مقابلتاً ٹیڑھی تھی، لیکن اسلام میں اس میں بہتری تھی، وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں بھلائی ہے، لڑائی جھگڑے میں بھلائی نہیں ہے، بہتری نہیں ہے۔ یعنی کافروں نے پیشکش کی، ان شرائط پر نبی معظم نے صلح کو ترجیح دی ہے، قبول فرمایا ہے۔ تو اس طرح یہ سنت رسول ہے، اگر کافر بھی تمہیں صلح کی پیشکش، میں لڑنا نہیں چاہتا، تو اس سے صلح کر کے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ جبر کا نام اسلام نہیں ہے، جبراً اسلام پھیلاؤ نہیں، دفاع کا نام اسلام ہے۔ جب تمہارے دین پر حملہ ہو
تمہاری عزت پر حملہ ہو تو پھر اپنا دفاع، وطن پر حملہ ہو تو اس کا تحفظ کرنا یہ واجب ہے۔ وہاں جان بچانا حرام ہے، جان قربان کرنا شہادت ہے، سعادت ہے، اور یہاں فتنے فساد سے البتہ مولا فرمایا اپنی جان کو ضائع نہ کرو۔ ایسے چھوٹی موٹی باتوں پر لوگ فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس میں تم خواہ مخواہ آگے آ جاؤ، وہ کل کو سلو کر لیں گے، تم نشانہ بن جاؤ گے، نقصان آپ نہ کرو۔ یہ مولا نے ہدایت فرمائی ہے۔ یہ پہلے فرمان کی تکمیل عرض کی ہے، ایک دو مثالیں دے کر، ایک دو قرآن کے واقعات پیش کر کے۔ دوسرا فرمان تلاوت کیا تھا مولا کا، جس میں مولا نے خلاصتاً عزت بچانے کا حکم دیا ہے کہ عزت یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ اصلاً خالق فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقتاً عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بعد اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور رسول اکرم کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی لیے عزت ہے۔ عزت کے حقدار اہل ایمان ہیں، اللہ، نبی پاک کے بعد، ائمہ علیہ السلام کے بعد عزت کے کون حقدار ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دین پہنچانے پر انہیں نبی مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، یعنی اسلام لائے، اسلام قبول کیا ہے، اہل ایمان ہیں وہ، ان کی لیے عزت ہے۔ مالک فرماتے دنیا میں عزت کا اور معیار ہے، یعنی سب سے کہہ سکتے ہیں کہ کرائٹیریا قرآن نے دے دیا۔ ہاں بالکل دے دیا۔ وصل قرآن نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ عزت نہیں، یہ معیار ہی نہیں۔ آگے فرماتا ہے اور اس کے بعد اس کے رسول کے لیے، آگے فرماتا ہے پھر اہل ایمان کے لیے ہے درجتاً، کہ وہ ایمان لائے ہیں، نبی کے حکم پر عمل کیا ہے، اسلام کو قبول کیا، پھر عزت کے وہ حقدار ہیں۔ مال و دولت معیار نہیں ہے عزت کا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل، میرے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے، مالک ملک، یعنی حقیقی مالک تو ہے مالک۔ یہ دنیا کے اقتدار تو عارضی ہیں، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہم مالک الملک، مالک حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے۔ تو تل ملک کا من تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت، حکومت چند دن کے لیے دے دیتا ہے۔ تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وگرنہ ہر حکومت چاہتی ہے میری حکومت مضبوط رہے، یہ میری حکومت کو زوال نہ آئے۔ یہ تاریخ ہے، فرعون شداد لوگوں نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے، یعنی فرعون کو مثلاً یہ پیغام کسی طرح ملا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک شخصیت پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری حکومت کو زوال پہنچے گا۔ تو اس نے اپنے حکومت کے تحفظ کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے مرا دیے۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل خاندان میں، یہ قبطی خاندان تھا فرعون کا، بنی اسرائیل اس کے ماتحت تھے، رعایا میں تھے۔ یہ وقت کا بادشاہ تھا، ظالم تھا، پہلے لگا دیے، جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا فوراً ذبح کرا دیتا تھا۔ دیکھیں، اور لوگ احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے غربت میں تھے، اتنے کمزور تھے، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں۔ قرآن میں اس کا سارا ذکر موجود ہے۔ تو مقصد اقتدار ہر بندہ چاہتا ہے، یہ تاریخ بڑی پڑی ہے۔ یعنی باپ نے اقتدار کے لیے، بیٹے نے اقتدار کے لیے باپ کو قید کر دیا تھا، تاریخ میں ہے، ایسی تاریخی ثبوت موجود ہے۔ بہرحال یہ جو دنیا کا معیار ہے عزت کا، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے، عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، نبی پاک میرے کہہ دو، اے اللہ تو مالک ملک ہے، جس سے چاہتا ہے ملک دے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، سب بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عزت من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا اپنے مقدس لا ریب کتاب میں، عزت حقیقتاً اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین۔ لوگ سمجھتے ہیں حکومت میں عزت ہے، لوگ چاہتے ہیں دولت میں عزت ہے،
لوگوں نے یہ معیار بنایا ہے، دنیا کا معیار ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ اس جملے میں جو آج تلاوت دوسرا فرمان پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی پڑھا تھا، مولا نے اپنی عزت بچانے کا حکم دیا ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس میں تمہاری توہین ہو، جس میں تمہاری عزت نہ رہے، جس میں تم لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ، یعنی ایسے کاموں سے بچو۔ خصوصاً مولا نے چند باتوں کی نشاندہی فرمائی اس فرمان میں، اور کچھ اور فرامین بھی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، جس نے لالچ کو اپنا معمول شعار بنا لیا، لالچ ہر وقت منگنا، ہر ایک کل منگنا، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، جس نے یہ معمول بنا لیا، طریقہ کار بنا لیا، مولا فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، بے عزت کر دیا، سبک کیا، عزت اپنی خراب کر بیٹھا۔ بھیک مانگنا، 10 سوال کرنا، یہ عزت نفس ختم ہو جاتی اس بندے کی۔ دوسرا فرمایا جس سے انسان کی ذلت آ جاتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ذُرِّهِ، جس نے اپنے گھر کے حالات ہر ایرا وغیرہ کے سامنے بیان کرنے شروع کر دیے۔ کچھ باتیں ہر بندے کے سامنے نہیں کی جا سکتی، ہر بندے کے سامنے اپنے گھر کے راز کھولے بیٹھا ہے۔ معاذ اللہ میرا بھائی ایسا ہے، میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ایسی ہے، میری بہنیں ایسی ہیں، معاذ اللہ۔ تو جن کا تو سارے خاندان کا شکوہ شکایت کر رہا ہے، تو وہ لوگ تو ان کی نظروں میں کیا رہ جائے گا؟ وہ کہیں یہی تو اسی خاندان کا فرد ہے۔ اگر اس کا ماں باپ بہن بھائی سارے ہی معاذ اللہ برے ہیں، لفنگے ہیں، بغیرت ہیں مثال کے طور پر، تو پھر اس کو عزت دار کون کہے گا؟ فرماتے ہیں ہر بندے کے سامنے اپنے گھر کی دکھ درد بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ہوتے ہیں گھر میں باتیں بھی ہوتی ہیں، اختلاف بھی ہوتے ہیں، تو ہر بندے کے سامنے اپنی شکایت نہیں کرنی چاہیے، گھر کے راز نہیں بیان کرنے۔ اس سے انسان کی عزت معاشرے میں لوگوں میں گر جاتی ہے۔ اصل عزت کی حفاظت کے لیے مولا نے یہ چند ایک اصول بیان فرمائے۔ یہ اصول ہیں عزت کے تحفظ کے لیے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے عزت ہے، علی والوں کے لیے عزت ہے، تو پھر اپنی عزت برباد نہ کرو لالچ کر کے۔ دوسرا فرمایا اپنے گھر کے راز لوگوں کے سامنے بیان کر کے، چھپی ہوئی باتیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ لوگ کہانیاں سنیں گے تمہاری تک ہوئیں، اسی سمجھنے لگے بڑا اچھا خاندان ہے، ان نے گالی کا عزت خراب ہو گئی۔ مولا فرماتے تیسرا فرماتے ہیں تیسرا وہ بندہ بعزت ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، جو اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا۔ وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ، جو اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا، جو زبان پر آیا وہ نکال کسی کو گالیاں دے رہا ہے، جی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کو لانتی کہہ رہا ہے، کسی کو ملعون کہہ رہا ہے، کچھ لوگوں تک یہ کلام بن گیا، ہر بندے نو لانتیا ملعونہ نہیں، یہ فوش کلامی ہے، بد کلامی ہے۔ ایسے لوگوں سے لوگ کتراتے ہیں، ادھر ادھر گزرتے ہیں، یاد یہ تو کاٹ لیتا ہے، کتے کی طرح کاٹتا ہے، عزت ہے، بغیرت ہے، بلا وجہ۔ جس طرح نشے میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا، خدا نہ کرے کسی نشہ نہ لیا ہوا نا، تو وہ سب کتے کی طرح بھونکتا ہے، جو آدمی گزرے اسے کاٹ لے گا۔ جس کو اس کے پتہ ہے کہ دماغ ادھر صحیح نہیں، نشے کی وجہ تو وہ تو اس سے اوپر ادھر ادھر ہو جائے گا کہ ہوش آواز سے کوئی نہیں، ادھر نال کہ میں لڑنا تو کی ادھر نال کرنا۔ تو مولا فرماتے ہیں جی اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا، جو منہ پر آئے سچ جھوٹ ہر بات، کسی پر تہمت لگا رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، تو وہ بھی معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے، اس کا لوگ احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ جو کسی کی عزت نہیں کرتا اس کی لوگ بھی عزت نہیں کرتے۔ عزت کرو اور کراؤ۔ اسی معصوم نے ایک جگہ فرمایا ہے بہت بڑا لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ایک حدیث نبی پاک کی۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس کو ماں باپ کو گالیاں دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جو فرما رہے ہیں بڑا وہ بدبخت ہے شخص جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ لوگوں نے سوال کر لیا، نبی نے فرمایا دیکھو
میں اس لیے یہ جملہ فرمایا تاکہ تم بات کو سمجھو، متوجہ ہو جاؤ۔ جو کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے نا، کسی کے ماں باپ کو حقیقتاً وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا، دیکھ اندازہ کر لے۔ جو کسی کے ماں باپ تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی، تو کیا اس کے مقابلے میں وہ نہیں کہے گا تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی؟ نہ اس کو بھی عزت دے، اس کے ماں باپ کو بھی عزت کرتا، نہ گالیاں دیتا، نہ اپنے شریف والدین کو بھی عزت کرتا، اگرچہ اس کے ماں باپ حاجی سوار کیوں نہ ہوں، نیک لوگ۔ تو اس نے کسی کی توہین کی، اپنے بزرگوں کی اس سے توہین کروا لی۔ اس لیے فرماتے عزت کرو اور کراؤ، اپنی ایسے کام نہ کرو جس سے تمہاری عزت خراب ہو جائے۔ اس میں معصوم ترے جو جملے فرمائے ہیں کہ جو توہین کا سبب بن سے لوگ، عزت انسان کی نہیں رہتی۔ عزت بڑی قیمت ہے، قیمتی چیز ہے جو بازار سے نہیں ملتی، یہ اہل ایمان کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اہل ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنی عزت کو ان کاموں سے کر کے اپنے آپ کو بھی عزت نہ کرے۔ ایک جگہ معصوم فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچاؤ، یعنی جہاں سے گزرنے سے، آنے جانے سے لوگ تمہارے متعلق بدگمانی کرتے ہیں کہ اے شریف آدمی، اے مولوی صاحب جو ہیں شریف آدمی ہے، اے سین میں منہ گزرتا پیا منہ ولیٹ کے، یہ دیکھی لینا ہے، یہ دیکھی اتنے مطلب اگرچہ وہ سین میں نہ بھی گیا ہوئے، اگرچہ کنجرہ دے محلے وہ اس گلی جو لگتا پیا، کنجر لوگ ہیں، یہ کسی اچھے کام میں گیا ہوئے، اچھے کام بھی گیا ہوئے، لیکن دیکھنا لکھنا اس بندے دے دکی کام ہے، صحیح، وہ بد سے بدنام برا، وہ جو بدنام ہو جائے گا لوگ انہیں سے گر جائے، لوگ بدگمانی کریں گے اس کی خلاف۔ معصوم فرماتے ہیں ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں تم پر تہمت لگنے کا امکان ہو، اب لگاؤ، عزت بچاؤ، فرماتے ہیں عزت بچاؤ، ایسے مقامات سے گزرنے کی پنجابی واللہ مار لو، اس گلی سے نہ گزرو جہاں تمہارے دیکھنے سے لوگ یہ کہیں کہ یہ شریف آدمی، ادھر کی تعلق، ادھر کی واسطے۔ عزت بچانا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی عزت نہ کرو، اس میں معصوم نے یہ فرمایا ہے۔ اچھا، آگے آج کا فرمان جو ہے قال علیہ السلام، مولا تیسرا فرمان ہے، مولا نے اس میں چند باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلا فرمان، پہلا جملہ ہے البخل عار، فرماتے ہیں کنجوسی، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، اپنی دوائی کے لیے بھی پیسہ ہونے کے باوجود اپنا علاج معالجہ بھی نہ کرنا، ضروریات پر بھی۔ یہ بخل کی وضاحت ہے نا جی، بخل، جی صحیح، یہ بخل ہے، کنجوسی جسے ہم اپنی زبان میں کنجوسی کہتے ہیں۔ صحیح، مولا نے یعنی بیان کیا، ہاں، مولا فرماتے ہیں یہ بخل جڑا ہے، کنجوسی بندے دی، اس نال بندہ کوئی امیر نہیں ہوتا، وہ سمجھنے میں بڑا امیر ہو جانا، مولا فرماتے اس سے بھی عزت خراب ہوتی ہے۔ البخل عار، کنجوس آدمی، کنجوسی بھی لوگوں واسطے عار بن جاتا ہے، عیب بن جاتا ہے، لوگ اس کو عیب سمجھے۔ تسی ہی ہوندے نا سائل آندے بھکاری ہوندے منگن والے آ جاندے، تے تسی چنگے بھلے کھاندے پیندے بندے ہو، دے سکدے ہو، تو انہاں نے جاؤ جاؤ، تو وہ بھی اگے تو سامنے نہ کر سے تے گالی کر سے، یہ چنگا بھلا بندہ، اے ذمہ دار تے لے اتنا کاروبار تے اللہ دے راہ تے اس سوال کیتا تے اس نے 10 روپے ہی دینے گوارا نہیں آج کر، کل تو منہ پر ہی کہہ جاتے ہیں، ہاں کہہ دیتے، کہہ دیتے ہیں، یعنی چلو کسی کے منہ تے کہہ دیتے، کسی اگے پیچھے ضرور کہہ دیتے۔ ہاں جی، مولا فرماتے ہیں بخل جڑا ہے، بے جا بخل جڑا ہے، بھی عار ہے، عیب ہے، کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بری سے بچو۔ اور پھر قرآن کی ہدایت ہے نہ فضول خرچ بنو، یعنی بے جا خرچ، ہمیں رسم و رواج تے ہمیں دکھاوے واسطے خرچ کرو کہ تمہیں قرضہ چانا پہ جاوے، کہ لوگ آخسن بڑی شادی کیتی ہے تے بڑا اس نے مرنا چنگا کیتا ہے جی، یہ لوگ دکھاوے واسطے فضول خرچی بھی نہ کرو، رسم و رواجاں تے پیسہ ضائع نہ کرو، جتنی آمد جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اس میں قرآن میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ بھی شیطانوں کے بھائی ہیں، فضول خرچ بھی نہ بنو، میانہ روی اختیار کرو، جتنی آمد اتنا خرچ رکھو اپنی آمد کے مطابق۔ نبی فرماتے ہیں من عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔
مفلس وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو قرض لیتے ہیں، حج سے زیادہ اخراجات بڑھا دیتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں، پھر چھپتے پھرتے ہیں دینے والوں سے کہ اس مجھ سے مانگ لے گا، میری بےزتی ہو جائے گی، عزت نہیں رہے گی، جن کو نہیں پتہ چلا۔ تو مولا فرماتے ہیں جہاں ضرور قرآن نے اس کو مزید فرمایا ہے کہ بخل، قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ جو خمس زکوٰۃ نہیں دیتا، واجبات نہیں دیتا، وہ بخیل، اس کو قرآن نے فرمایا۔ ایک تو ہماری اصطلاح ہے، جس طرح معاشرے میں جو بخل کا معنی مشہور ہے، میں نے وہ کیا ہے کہ بخیل نہ جڑا آپ ہی نہ کھاوے تو کسی نہ دے، یہ سارے معاشرے اے دا مفہوم نکالیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کو فرمایا جو غریب لوگوں دا حق نہیں نہ دیندا، زکوٰۃ اور خمس واجب ہے اور وہ نہیں دیتا، تو اس کو قرآن نے بخیل فرمایا۔ مثلا قرآن کی ہے سورۃ آل عمران 4 پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت گمان کرو وہ ان لوگوں کے متعلق یبخلون، جو بخل کرتے ہیں اس مال میں، من فضل، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ دیتا بہت کچھ ہے کہ اے بخل، وہ غریبہ دا حق نہیں دے نہ زکوٰۃ نہ خمس، کہ ہوا خیر اللہ، یہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے گمان ہی نہ کرو، ان کے لیے مال بہتر نہیں ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن کے پہنایا جائے گا۔ یہ سونا چاندی کو جمع کرتے تھے اپنے لیے، یہ ان کے گلے کا طوق بنے گا، عذاب کا باعث بنے گا۔ لہٰذا اللہ فرماتا تو یہ نہیں اس سے ھذا من فضل ربی ہے، اس والے بہتر ہے نا، یہ مال کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا، جس میں سے غریب لوگوں کا حق نہیں ادا کریں گے، بخل کریں گے، ان کو اللہ بخیل فرمایا ہے۔ اصلاً بخیل قرآن کی روح سے وہ ہیں جو واجبات ادا نہ کرے، نہ زکوٰۃ دیں نہ خمس دیں۔ جی ہاں، آگے فرمایا ہے کہ البخل، اور نہ کنجوسی اس طرح بہتر ہے، بخیل ہونا اچھی گال ہے، اور اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کو مال دے کر بزماتا ہے، غربت میں رکھ کر بزماتا ہے۔ سورہ فجر کی آیت اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، بہرحال انسان کو جب اللہ آزمانا چاہتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے، نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ بندہ بھی کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، یعنی کوٹھیوں کاروں پر لکھ لیا جاتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، لیکن آگے جملہ کوئی نہیں لکھتا، قرآن آگے بھی ہے۔ یہ حضرت آصف بن برخیہ نے جب یہ ملکہ سبا کا تخت پیش کیا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم پر، یہ حضرت سلیمان کا نائب تھا، جسے سلیمان نے خواہش کی تھی نا ملکہ بلقیس سے تخت لانے کے لیے اپنے جنات سے، تو افریت نامی جن نے کہا تھا قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں تمہاری محفل برخاست ہونے سے پہلے، کتنے میلوں کا فاصلہ تھا، بہت سے میل کا فاصلہ تھا، محفل برخاست یعنی گھنٹے 2 گھنٹے میں لا سکتا ہوں مثال کے طور پر، حالانکہ وہ تو دنوں کا فاصلہ تھا، گھنٹے دن میں آج کے ترقی دور میں کہہ رہا ہوں، میں وہ ایسے میں محفل میں تو گھنٹہ 2 گھنٹے لگتی تھی، صبح محفل، ناشتے کے بعد محفل لگتی تھی، اب دربار لگتا، اس میں لوگوں کی شکایات سنتے تھے، فیصلے فرماتے تھے، پھر کھانے کا ٹائم ہو جاتا تھا، نماز کا ٹائم ہو جاتا، جس طرح میں صبح کا ٹائم لگتا، اتنا ٹائم، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مجھے جلدی چاہیے، تو ایک انسان اولے آصف بولا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، جس سے جلدی ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک، تو اس نے تخت پیش کر دی، آپ نے دیکھ لی، آگے اسے جملہ ہے یہ رب کا مجھ پر فضل ہے، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، سلیمان کو طاقت بھی اللہ نے دی ہے اتنی کہ ایسے ان کے ماتات ہیں، نبی کی کتنی طاقت ہوگی۔ اور جملے اللہ نے قرآن نقل کیا اللہ مجھے ازمانا چاہتے تھیں طاقتیں دے کر، لیبلونی ازمان اشکر ام اکفر، کہ میں کفران نعمت کرتا ہوں یہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے کسی کو کوئی مرتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے یا دولت دی ہے تو یہ آزمائش ہے،
اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ میری فرما برداری خرچ کرتا ہے یا میری نافرمانی میں خرچ کرتا ہے. اقتدار دیا ظلم زیادتیاں کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے. آشکر ام مغفور. آگے پھر وَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ کے آزمانا چاہتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق کم کر دیتا ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، وہ بندہ بھی کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اس لیے حدیثوں میں ہے غریب کو نہ چھیڑو. قَادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا، قریب ہے غربت انسان کو کفر کے قریب کر دے. ایسے جملے ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، غریب بندے چھیڑو گے کہ اللہ کو انصاف کیتا کہ نہ اللہ اتنا دے چھڈیا کہ کتیاں تے گھوڑیاں تے خرچ کر رہے ہیں لاکھاں روپیہ تے ساڈے بچیاں واسطے کھانا نصیب نہیں ہوندا، بچے روندے روندے سہ جاندے. غربت ایک امتحان ہے. اس لیے مولا امیر المومنین نے ایک جگہ حضرت محمد بن عفیہ سے فرمایا، اے بیٹا میں تیرے متعلق فقر کے بارے ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، لہذا اللہ سے پناہ طلب کر کے تجھے غربت میں نہ آزمائے، فقر میں نہ. ایک جگہ نبی اللہ فرماتے ہیں الفقر موت الاکبر، نجم اللہ آگے آئے گا، فرماتے ہیں یہ غربت بہت بڑی موت ہے. دوسری موت ایک دفعہ آتی ہے بندہ ختم ہو گیا، مصیبتیں جان نہ چھٹ گئی، آگے بیمار تھا، دکھی تھا، پریشانیاں تھی، موت آ گئی، لوگوں نے آخر بس ہوں مصیبتیں جان چھٹ گئی. سب یہ فرمان مولا کا ہے الفقر، ہاں الفقر مولا امام علیہ السلام کا، علی علیہ السلام، اس نے بلا کر میں آگے آئے گا، حوالہ یہاں دے رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں الفقر موت الاکبر، مولا فرماتے ہیں یہ غربت بہت بڑی موت ہے. یعنی غریب آدمی نے قدم قدم تے موت آندی ہے. ہوں میرے گھر مہمان آ گئے، میرے گھر آٹا کوئی نہیں، میرے گھر بسترا کوئی نہیں، نہ مہمانوں واسطے میں کی کرا. کہنا دروازہ جا کھٹکھٹائی میں آٹا دیو، کہنا جا کھانے پیسے دو میں کوئی چیزیں لے آؤں مہمانوں واسطے. انہوں قدم قدم تے موت آندی. شریف بندے نے کسی کو مانگنا سوال کرنا پڑے اسے موت آتی ہے. مولا فرمایا نے فرمایا یہ بہت بڑی موت ہے غربت، یہ بڑا سخت امتحان ہے. تو مولا فرماتے ہیں یہاں اے بخل اے کنجوسی بھی آ رہا ہے، ننگو آ رہا ہے. جہاں اللہ نے گنجائش دی ہے تو وہاں سخاوت، اس کا الٹ کیا ہے سخاوت، سخی کی عزت ہوتی ہے. معاشر دنیا میں بھی عزت ہے، اللہ کی عزت کی بھی سخی کی ہے. حاتم طائی اگرچہ کافر تھا لیکن سخی تھا، اس کا ایک مقام ہے اللہ کی نظر میں کہ میری مخلوق کی خدمت تو کرتا تھا، جو کچھ دیا تھا وہ میرے راستے میں خارج تو کرتا تھا. یعنی اگر سخی کافر بھی ہے تو اللہ کی عزت ہے اس کی، جو تاریخ میں ہے اس کے لیے عزت ہے. یہ حدیثیں ہیں ایسی. ہاں فرماتے ہیں یہ کنجوسی جیڑی ہے یہ بھی آ رہا ہے، ننگو آ رہا ہے. اللہ دے تو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، وہ بخل نہیں کرنا چاہیے. بخل کرنے سے دولت بڑھتی بھی نہیں ہے. ایک جگہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، بات سے بات آگے نکل رہی، مولا فرماتے ہیں کہ بخیل آدمی زندگی گزارتا ہے غریب کی طرح، ہون کے باوجود نہ چنگا پانا نصیب ہے، نہ چڑھنا نہ کھانا نصیب ہے، نہ اچھا کھاندا ہے نہ اچھا پہندا ہے، پیسے لگ جاسے ہون کے باوجود زندگی گزارتا ہے غریبوں کی طرح. اور اللہ کو جو حساب دینا ہے وہ امیروں جیسا دینا کہ اتنے لاکھ تیرے کول آئیں تے تو نے نہ اپنے تے لایا تے نہ غریباں دے تو انہاں دے حق بھی مرے ہوئی. ہن دے جا تیرے ٹھکانہ جہنم ہے تیرے لیے. اسی صورت کی ہے منافقون عید کریم اللہ فرماتا ہے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اس پر بندہ کہہ دے مال تھوڑا سا وقت مؤخر کر دے، میں صدقہ خیرات کر لوں، غریب لوگوں کو حق دے لوں، صالحین میں ہو سا. لیکن فرما اس وقت مہلت نہیں ملتی. سن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ. تو بخل کے بارے اتنی باتیں شاید کافی ہوں گی. سخی کا مقام ہے معاشرے میں بھی، اللہ کے ہاں بھی ہے، اور بخیل کا کوئی مقام نہیں ہے کنجوس آدمی کا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہونے کے باوجود، طاقت کے باوجود. دونوں جگہ ذلیل ہے. دنیا کی نظر بھی ذلیل ہے، لوگوں کی نظر ذلیل ہے، اللہ کے ہاں بھی ذلیل ہے، اور انجام اس کا جہنم ہے. اگر غریب لوگوں کا حق کھائے گا تو اللہ نے عمراء کے مالوں میں حق رکھا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. میں نے عمراء کے مالوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے. اگر وہ حق دیں تو قابل تعریف ہے، یہ امتحان ان کا. حق غریبوں کا دیں، زکوٰۃ خمس دیں، یہ واجب ہیں تو پھر قابل تعریف ہیں. اللہ فرماتا
اللہ آسن کما آسن اللہ علیک، میرے بندے ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اللہ نے تجھے دیا تو قاسم بن، خود بھی کھا غریباں بھی دے۔ ایک جگہ نبی محمد فرماتے ہیں ما آمن نبی، وہ میرے پر ایمان میں نہیں لا، اس نے مجھے نبی ہی نہیں مانا۔ من بات شبعان، جو خود سیروں کا کھا لے، اچھا کھانا کھا لے، وجارہ جائن، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ یعلم بھی، اور اس کے وہ جانتا بھی ہو، اس کے علم میں ہو کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا، اس کے علم میں بھی ہو، غریباں دے گھر کھانا نہیں پکا، بچے روندے پے ہیں کھانے واسطے، روٹی واسطے، تو انہوں نے کول شے نہیں، جو ماں دی پئی ابا لے آ رہا ہے، تھوڑا ڈبا کھانا لے آ رہا ہے، چپ کرو جی بہلا رہی، اس خود ہو کھا لیا، ڈھڈ بھر لیا اچھے کھانے نال، انہیں غریباں دا خیال نہیں کہ وہ ایمان بھی نہیں لایا میری، مجھے نبی ہی نہیں مانا۔ لہٰذا جہاں اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس پر کوئی ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں کہ وہ قاسم بنے، خود بھی کھائے، ان غریباں لوگوں نے بھی جان بچائے، خیال کرے۔ تو فرماتے ہیں یہ بخل، یہ ننگو آر کا باعث ہے۔ آگے فرماتے ہیں والجبن منکست، اور بزدلی جو ہے، بزدل ہونا جو ہے، ڈرپوک ہونا جو ہے، یہ بھی نقص ہے، یہ بھی عیب ہے کہ انسان میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، دوڑ جائے، اس کی عزت نہیں ہوتی لوگوں میں، معاشرے میں عزت نہیں اس بندے کی۔ اسلام میں بھی وہ جانمی ہے، جو اسلامی جنگ سے بھاگ جائے تو قرآن الفقد باء بغضب من اللہ، اللہ کا فرمان ہے، اس نے اللہ کے غضب کو مول لے لیا۔ جو نبی اور امام کے حکم عمل نہ کرے، جان کو نہ قربان کرے، بھاگ جائے تو وہ اس پر غضب خدا ہوتا ہے، حرام ہے بھاگ جان قربان۔ فرماتے ہیں بزدلی جو ہے نا، یہ بھی معصوم فرماتے ہیں، مولا امیر فرماتے ہیں نقص ہے، عیب ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، عیب ہے بندے کا، اس عیب کو دور کر، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں وقت آ جائے مال جان دینے کا، وہاں جان قربان، جان کا پیار نہ کرو، عزت کا مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، دفاع کا مسئلہ آ جائے، اسلام کا دفاع کا ہو جائے، جس کا موقع محال ہیں جہاں، وہاں جان کا پر پیار نہ کرو، وہاں مال جان کی قربانی دو۔